بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈز۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، ہیضے کے بارے میں، انفلوئنزا کے بارے میں اور تپ محرکہ کے بارے میں۔ آج ہم سب سے پہلے ایڈز کے مفہوم کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آخر کار ہوتا کیا ہے۔ اس کو جو ایڈز لفظ ہے وہ ہمارے ایک کہہ سکتے ہیں کہ خاص وائرس سے پھیلتا ہے، تو اس وائرس کو کیا کہتے ہیں؟ اس وائرس کو HIV کہتے ہیں۔ ایچ کا مطلب ہیومن، آئی کا مطلب امیون، وی کا مطلب وائرس۔ تو اب اس تینوں لفظوں کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا تعلق انسانی قوت مدافعت سے ہے، یعنی مدافعتی نظام جو ہے اس سے ہے۔ اب یہ وائرس کرتا کیا ہے؟ یہ جب ہمارے قوت مدافعتی نظام کی خرابی کی وجہ سے مختلف بیماریاں انسانی جسم میں حملہ آور ہو جاتی ہیں تو ایڈز ایک معتدی مرض ہے جو ایک خاص وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، جس سے انسانی جسم کا مدافعتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے جو بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے وہ سنگین اور مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایڈز کے اس وائرس کو HIV کہتے ہیں۔ HIV کا مفہوم جو اس سے پہلے ہم نے تینوں لفظ ہیومن امیون وائرس پڑھا ہے۔ انگریزی میں اس مرض کو ایڈز کہتے ہیں، جو کہ 4 لفظوں کا محفظ ہے۔ اب ہم ان چاروں لفظوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہم اس وائرس کو ایڈز کیوں کہتے ہیں۔ ایکوائرڈ، اے سے ایکوائرڈ، آئی سے امیون، ڈی سے ڈیفیشنسی، ایس سے سنڈروم۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ امیون ڈیفیشنسی کا مطلب ہے قوت مدافعت میں نظام میں قوت مدافعت میں کمی۔ سنڈروم یعنی کہ اس بیماری کا ہو جانا جس سے جو بیماری ہم نے اپنے اندر لے گئے ہیں اس کا ہمارے جسم میں سنگین اور مہلک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایڈز کی تعریف جو ہم پڑھیں گے وہ ہے معتدی بیماریوں کے خلاف محفوظ رہنے، جسمانی قوت مدافعت میں کمی اور صحت کے زوال کی متعدد علامات کا ظاہر ہونا ایڈز کہلاتا ہے۔ اب ایڈز کی وجوہات کون کون سی ہیں؟ ایڈز کا وائرس زیادہ تر خون اور جنسی رطوبت میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جسم کی دوسری رطوبتوں مثلاً تھوک، آنسو، پیشاب اور سینے میں پایا جاتا ہے، مگر یہ بیماری پھیلنے کا باعث نہیں بنتا۔ ایڈز کا وائرس متاثرہ خون اور جنسی رطوبتوں ہی سے پھیلتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جنسی رطوبتوں اور خون میں وائرس ہے نا، وہ بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک تھوک، آنسو، پیشاب اور پسینے کی بات ہے، وائرس موجود ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے جو شخص کو، صحت مند شخص کو اس سے متاثر کر پائے، لیکن ہو سکتا ہے وہ متاثر کر دے۔ اس بات کو ہم وہ خارج نہیں کر سکتے امکان کو، لیکن زیادہ تر 2 چیزیں خون اور جنسی رطوبت جو ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہیں۔ اب جنسی پھیلاؤ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ دنیا بھر کی بیماری کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے وائرس کسی بھی متاثرہ شخص سے اس کے جنسی ساتھی میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی مرد سے عورت میں، عورت سے مرد میں، اور ہم جنس پرستوں میں ایک دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ تو خون اور خون کے اجزاء جو ہیں اس کے ذریعے کس طرح پھیلتا ہے؟ اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ خون یا خون کے اجزاء کو کسی دوسرے جسم میں داخل کیا جائے، جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنج یا سوئیاں جو ہیں دوبارہ استعمال کی جائیں، جیسے کہ نشہ کرنے والے کئی لوگ ایک سوئی مل جل کر کرتے ہیں، وائرس سے متاثرہ شدہ اوزار جلد میں چبھنے یا پیوست ہونے سے، مثلاً کان، ناک چھیدنے والے اوزار، دانتوں میں علاج استعمال ہونے والے اور اوزار جراحت میں استعمال ہونے والے اوزار کہہ لیجئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ کو جو بھی سوئی یا کانٹا کچھ بھی جب ٹچ کرتا ہے تو اس سے ہمیں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور مطلب اگر جس کو ایڈز ہے اس نے یہ اپنے خون شدہ سرنج کو کسی دوسرے جسم میں داخل کیا تو غالباً وہ بھی اس بیماری کا سبب مطلب حامل ہو سکتا ہے۔ ایڈز کے جراثیم سے متاثرہ حاملہ ماں سے بچے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ متاثرہ ماں سے بچے میں یہ جراثیم حمل کے دوران پیدائش کے فوراً بعد منتقل ہو سکتے ہیں۔ ایڈز کا مرض کس طرح نہیں پھیلتا؟ عام ملنے جلنے سے، کسی سے ایک ساتھ کام کرنے سے، اسکول اور ایک کمرے میں رہنے سے، ایک ساتھ بیٹھنے یا اکٹھے ہونے سے،
نہیں ہوتا۔ اب اکثر کہا جاتا ہے جس کو ایڈز ہے وہ بھائی ایک دوسرے سے دور ہے، اس کے نزدیک کوئی نہ جائے، تو اس امکان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں پھیلتا، بلکہ خون اور رطوبتوں سے پھیلتا ہے۔ ایک ہی کپڑے سے پہننے سے، جس میں پرانے استعمال شدہ کپڑے بھی شامل ہیں، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، مریض کے ساتھ کھانے پینے سے اور اس کے برتن استعمال کرنے سے، اور ایک ہی بیت الخلاء استعمال کرنے سے، خون دینے سے، مریض کی تیمارداری کرنے سے، تو ان چیزوں سے نہیں پھیلتا۔ ایڈز کی علامات کیا ہیں؟ شروع میں غیر محسوس معمولی زکام کی طرح بیماری ہو سکتی ہے، جس پر عموماً دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد مریض کئی مہینوں اور سالوں تک بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، رفتہ رفتہ وہ مکمل ایڈز کا مریض بن جاتا ہے، اور مختصر عرصے میں جسم کا وزن 10% سے زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا 100 میں سے وہ 90 کا رہ جائے گا، تو 10% کا حصہ کم ہو جائے گا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اسہال رہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کا قوت مدافعت جو ہے وہ قوت مدافعت کم ہونے سے اس کو زیادہ سے زیادہ پیچش رہتے ہیں، جس سے وہ اس کا جسم اور زیادہ نڈھال اور کمزور ہو جاتا ہے۔ بخار 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ تک رہتا ہے، کھانسی کا دائمی ہو جاتی ہے، جسم پر بڑے بڑے سرخ دھبے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بیماری جو ہے وہ ایڈز کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری یا شکایت ہو جو کہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ایڈز ٹیسٹ کروائے۔ ایڈز کی روک تھام حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ ہمیشہ اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں اور مخلص رہیں، یعنی بیرا روی کا شکار نہ ہو۔ جنسی بیرا روی سے بچنا چاہیے۔ اگر دونوں ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی ایڈز سے متاثر شدہ ہو تو غلاف کا صحیح طریقہ استعمال کریں۔ اگر ٹیکہ لگوانا ضروری ہو تو غیر استعمال شدہ نئی سرنج پر اصرار کریں، یا پھر سرنج صحیح طریقے سے ابال کر صاف کروائیں۔ نشہ بازوں کی استعمال شدہ سوئیوں سے پرہیز کریں۔ خون کا انتقال تب کروائیں جب اس کی اشد ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ اگر زندگی بچانے کے لیے خون کا انتقال ضروری ہو تو اس بات کا یقین کر لیں کہ خون میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس بی یعنی کہ یرقان کے وائرس موجود نہ ہوں۔ اگر خون کے اجزاء کا انتقال ہوتا ہے تو بھی اس بات کا یقین کر لیں کہ اس میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس بی کے وائرس نہیں ہیں۔ ایڈز کو روکنے کے لیے مزید اقدامات۔ عام لوگوں کے لیے ملک بھر میں ایڈز کے شخصی مراکز بنائے جائیں، یہاں ایڈز ٹیسٹ مفت کیا جائے۔ متاثرہ خون کے اجزاء کو ملک میں آنے سے روکنے کے لیے ان کی درآمد کو سختی سے کنٹرول کیا جائے۔ ملک بھر میں ایسے لوگوں کی شناخت کی جائے جس میں ایڈز سے وائرس پائے جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ خون کے انتقال کے مراکز کی اثر نو تنظیم کی جائے تاکہ لوگوں کو ایڈز کی بیماری سے پاک خون مہیا کیا جا سکے۔ ایڈز کے لیے ٹیسٹ کن لوگوں کو کرانا چاہیے؟ غیر ازدواجی جنسی تعلقات میں مبتلا افراد، ہم جنسی پرستی یا جنسی بیرا روی میں مبتلا افراد، نشہ کے عادی افراد، ایسا شخص جس نے کسی نشہ باز کی سرنج یا سوئی استعمال کی ہو، ایسا شخص جسے کبھی جنسی طریقے سے پھیلنے والی بیماریاں لگی ہوں، ایسے بچے جو ایڈز سے متاثرہ ماؤں سے پیدا ہوئے ہوں۔ اب ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل 6 لوگ ایسے ہیں جن سے یہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں، یعنی ان 6 طرح کے لوگوں سے وائرس جو ہے وہ ایک صحت مند شخص کو یا بچے کو منتقل ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے ایڈز کے بارے میں پڑھا، اس سے ہماری بہت ساری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ جو بچے اس بیماری سے متعلق تھوڑی بہت معلومات رکھتے تھے ان کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ خدا نخواستہ جس علاقے میں یا جس شخص کو ایڈز کی بیماری ہے اس کو کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور ایڈز کو مزید پھیلنے سے اور اس کی روک تھام کے لیے کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم سب مل کر اس طرح کی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے اپنی معلومات میں اضافہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں گے۔ آئندہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مزید حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔
اور نئی معلومات کے ساتھ.